بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت بے چین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی زیادہ چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی حبشہ پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی اور 18 یا 19 عورتوں نے۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ مشرکین کو سخت افسوس تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور ان کے حواریین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر حواریین کو تحفے پیش کیے، پھر انہیں اپنے دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب حواریین نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنی بات رکھی۔ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین اور کنبے اور قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھے اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنی بات رکھ چکے تو حواریین نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان تہیہ کر کے اس کے دربار میں حاضر ہوئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہے؟ مسلمانوں کے ترجمان نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائے، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔
नजाशी के तमाम अस्कफ भी हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही शमादान से निकले हुए हैं। उसके बाद नजाशी ने अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ को मुखातब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और न यहाँ उनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। इस ऊपर दोनों वहां से निकल गए। लेकिन फिर अम्र बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा, खुदा की कसम कल उनके मुताल्लिक ऐसी बात लाऊंगा कि उनकी हरियाली की जड़ काट कर रख दूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया ने कहा, नहीं ऐसा न करना, उन लोगों ने अगरचे हमारे खिलाफ किया है लेकिन ये तो हमारे ही कुंबे और कबीले के लोग हैं। मगर अम्र बिन आस अपनी राय पर अड़े रहे। अगला दिन आया तो अम्र बिन आस ने नजाशी से कहा, ऐ बादशाह, ये लोग ईसा बिन मरियम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। उस पर नजाशी ने मुसलमानों को फिर बुला भेजा। वो पूछना चाहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं। इस दफ़ा मुसलमानों को घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने तय किया कि सच ही बोलेंगे, नतीजा खा कुछ भी हो। चुनांचे जब मुसलमान नजाशी के दरबार में हाजिर हुए और उसने सवाल किया तो हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, उसकी रूह और उसका वो कलीमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी पाक दामन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। उसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा, जाओ तुम लोग मेरे मुल्क में अमन अमान के साथ रहो, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से किसी आदमी को सताऊं और उसके बदले में मुझे सोने का पहाड़ मिल जाएगी। उसके बाद उसने अपने हाशिया नशीनों से मुखातब होकर कहा, इन दोनों को उनके हदिये वापस कर दो, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं उसकी राह में रिश्वत लूँ। नेज़ अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कबूल न की थी कि मैं उसके बारे में लोगों की बात मानूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया है, कहती है कि उसके बाद वो दोनों अपने हदिये तोहफे लिए बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के ज़ेरे साए मुक़ीम रहे।